السلام علیکم پیارے دوستوں ایک اللہ والے، ایک غلام، فحاشہ عورت کا ناجائز بچہ اور بندر کی گواہی، ایک اور بہت خوبصورت سا واقعہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک میں ایک نیک دل بادشاہ کی حکومت تھی جو خود دین کے بہت قریب تھا اور چاہتا تھا کہ وہ اس کے آس پاس کے سب لوگ اللہ کی بات کرنے والے ہوں۔ اس نے بہترین طریقے سے اپنی حکومت چلائی۔ عمر کا کام ہے گزر جانا، جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے میں کمزوری ہے۔ ایک دن اس کے اندر وہ طاقت نہ رہی تو اس نے حکومت اپنے بیٹے کے حوالے کر دی۔ اس کا وہ بیٹا بھی اپنے باپ کی طرح تھا، وہ بھی اپنے اچھے رویے اور سلوک اور نیک دلی کی وجہ سے ہر ایک اس کو چاہتا اور اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کی دوستی ہر ایک سے تھی۔ اب کسی بھی انسان میں کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے اور یہی کمزوری اس انسان کو چت کر دیتی ہے۔ اس کے دو دوست تھے، ایک وزیر کا بیٹا اور ایک اس کے غلام کا بیٹا۔ شہزادے نے اپنے دونوں دوستوں سے وعدہ لیا تھا کہ ہم مل کر رہیں گے، ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ ہم میں سے کوئی کسی سے کوئی بات نہیں چھپائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غداری نہیں کرے گا۔ اس کو یہ بات نہیں پسند تھی کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے پیٹھ پر چھرا گھونپے یا دغابازی کرے۔ یہ بات شہزادے نے اپنے دونوں جگری دوستوں کو بھی بتا دی تھی کہ اگر مجھے نظر آیا کہ کوئی بھی مجھ سے غداری کر رہا ہے تو بازار میں اس کو کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے پتھر مارے جائیں گے، اس کا منہ کالا کروایا جائے گا۔ بس خیال رکھنا، ہر بات برداشت کی جا سکتی ہے، یہ بات نہیں، دھوکے بازی مجھے پسند نہیں۔ اس لیے نوکر کا بیٹا دور بہت سفر پر چلتا۔ وہ نیک بھی تھا اور اللہ کی عبادت میں دن رات گزارتا۔ اکثر وہ جنگل کی طرف چلا جاتا تھا تاکہ وہاں سکون کے ساتھ اللہ پاک سے تنہائی میں باتیں کرے، نماز پڑھے، ذکر کرے، قرآن پاک پڑھے، اور نہیں چاہتا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی کو برا کہے۔ اس لیے شہزادے کو وہ بہت پسند تھا کیونکہ وہ سچ بولتا تھا۔ ان کی دوستی بڑھتی جا رہی تھی۔ وزیر زادے کو یہ بات بہت کھٹکتی تھی۔ اس کے دل میں تھا کہ میرا باپ بادشاہ نہ صحیح لیکن وزیر خاص تو ہے، بہت سے کاموں میں وہ سب سے آگے ہے، لیکن یہ شہزادہ اس فقیر نوکر کو چپکائے پھرتا ہے۔ اب اس کو اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ یہ مجھے بھی نہیں دیکھتا۔ اس کی یہ بات وزیر کو پسند نہیں تھی۔ اب یہ بات اس کی بس سے باہر تھی کہ اس کے دل میں دشمنی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ شہزادی کی نظروں سے گر جائے اور یہ اسے اپنے محل سے نکال دے، کیونکہ اب مجھے اس نوکر کا ساتھ بالکل بھی برداشت نہیں۔ بھلا ایک نوکر اور مالک کا کیا میل جول؟ اس نے اپنے خاص آدمی سے کہا تو مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں کہ یہ معمولی نوکر شہزادے کی نظر میں برا بن جائے؟ اس کے آدمی نے کہا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے عورت۔ عورت ہی ہوتی ہے جو کچھ بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے، فتنہ ڈلوا سکتی ہے۔ اس شہر میں ایک مکار عورت رہتی ہے، وہ عورت فحاشہ بھی ہے، میں یہ کام اس سے کروا سکتا ہوں۔ وزیر نے کہا تو چلو پھر فوراً ہم چلتے ہیں اس کے پاس۔ اس آدمی کے ساتھ وزیر زادہ طوائف کے کوٹھے پر پہنچا۔ وزیر زادے نے تمام بات اسے بتا دی، پھر اس سے کہا کہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں، کام کیسے کرنا ہے، بہت احتیاط سے یہ کام کرنا ہوگا ورنہ تم بھی پھنسو گی اور مجھے بھی پھنسواؤ گی۔ وہ بولی جی ہاں، میں بہت اچھے طریقے سے کر دوں گی، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں نے تو بڑے بڑوں کو لڑوایا ہے، ان کے درمیان ایسی پھوٹ ڈلواؤں گی کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہوا کیا ہے، بس الزام صرف اور صرف نوکر پر آئے گا۔ میں سب کر سکتی ہوں اور مرد کو مٹھی میں کیسے کیا جاتا ہے اچھی طرح جانتی ہوں، بس آپ جائیے اور بے فکر رہیے۔ وزیر زادے وہاں سے واپس آ گیا۔ یہاں پر فحاشہ نے تیاری شروع کر دی۔ اب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر وہ محل کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے پاس نہیں پہنچی تھی کہ اس نے شہزادے اور نوکر کے بیٹے کو ایک ساتھ دیکھا۔ نوکر شہزادے کے ساتھ بہت خوش تھا اور وہ اس کے کان میں کچھ کہتا جا رہا تھا، جس پر شہزادہ کھلکھلا کر زور زور سے ہنس رہا تھا۔ وہ عورت اچانک ان کے پاس پہنچی اور نوکر سے کہا ذرا سنیے گا، میری بات سنیے۔ نوکر نے حیران نظروں سے دیکھا، کون ہے یہ؟ میں نہیں جانتا، لیکن وہ عورت بار بار ہاتھ کے اشارے سے اسے کہہ رہی تھی ادھر تو آؤ، ارے ادھر تو آؤ، بہت ضروری کام ہے نا۔ اس کے اتنا بلانے پر نوکر کو غصہ تو آیا، لیکن ایک اس کے پاس گیا اور کہا کون ہو تم اور کیا بات ہے جو مجھ سے ایسے اکیلے میں کرنی ہے؟ وہ کچھ بولی نہیں۔ نوکر کے کان کے بہت پاس گئی اور اپنے ہونٹوں کو ایسے ہلانے لگی جیسے کچھ بتا رہی ہو، راز کی بات، اور کچھ بھی نہیں کہا، بس ایسا لگ رہا تھا وہ اس کے کان میں کوئی بول رہی ہے۔ اب شہزادے کو دکھانے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا، جبکہ کوئی الفاظ بولے گئے ہی نہیں تھے، نہ وہ سن سکا تھا۔ شہزادہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ نوکر اس انجان عورت سے کیا بات کر رہا ہے۔ پھر اس نے ایک جملہ زور سے کہا، جو بات میں نے کہی ہے وہ کسی سے نہیں کہنا۔ نوکر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس نے اسے
ایسا کیوں کہا؟ لیکن شہزادے کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ بہت اہم بات کر رہی تھی۔ نوکر کا بیٹا شہزادے کے پاس آیا۔ شہزادے نے اس سے پوچھا، وہ کیا ہمارے خلاف کوئی بات کر رہی تھی یا پھر کوئی اور پیغام ہے؟ نوکر کہنے لگا، اس نے تو مجھ سے کچھ کہا بھی نہیں، پھر کہتی ہے کسی کو بتانا بھی نہیں۔ وہ فحاشہ مکار عورت وہیں کھڑی ہنس رہی تھی، پھر زور زور سے کہنے لگی، میں نے تمہیں جو بتایا ہے اسے راز رکھنا، شہزادے کو بھی نہیں بتانا۔ اب شہزادے کے تہور بدلنے لگے۔ اس نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، اس نے تمہارے کان میں تم سے کچھ کہا ہے، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور تم کہتے ہو اس نے تم سے کچھ نہیں کہا۔ وہ ہڑبڑا کر بولا، شہزادے اس نے نہیں کہا کچھ، مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کی، آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے ایسا کیا تھا، مجھے لگتا ہے کسی دشمن ملک کی وہ عورت ہے اور آپ کو اور مجھے لڑوانے کے لیے آئی ہے۔ شہزادے نے کہا، بڑی عجیب بات ہے کہ وہ تمہیں کیسے جانتی ہے؟ چلو میں تو یہاں کا شہزادہ ہوں، لیکن تم سے اس کو کیا غرض، کیا کام؟ ضرور اس کا تم سے کوئی نہ کوئی رشتہ ہے، تم اسے چھپا رہے ہو۔ نوکر کے بیٹے نے لاچار ہو کر کہا، ٹھیک ہے، آپ میری بات پر یقین نہیں رکھتے، کوئی بات نہیں، لیکن اس عورت کو باہر بھیجیے۔ وہ بات کیا ہے ابھی نہیں بتاؤں گا، مجھے مہلت چاہیے۔ اگر آپ تحمل اور صبر سے کام لیں گے تو وہ بات جو اس نے میرے کان میں کہی ہے وہ آپ تک صحیح انداز میں پہنچے گی۔ شہزادہ غصے سے کھول رہا تھا، اس کو یہ بات پسند ہی نہیں تھی کہ کوئی اس کے سامنے غداری کرے، اور نوکر کا بیٹا کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ایک موقع دے رہا ہوں، لیکن خیال رکھنا اس بات کے بارے میں جو کچھ تم کہو گے سچ کہو گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہو گے، ورنہ تمہارا میرا رشتہ ختم، اور آگے کے بارے میں تم جانتے ہی ہو کہ میری طرف سے سزا کیا ملے گی۔ مجھے سب باتیں منظور ہیں، آپ جو چاہیں سزا دیں، لیکن مجھے اپنی صفائی کا موقع دیں۔ اگر آپ مجھے آج رات کا وقت دیں تو شاید میں صبح سارے ثبوت اکٹھا کر لوں گا، آپ کو میری بات پر یقین رکھنا پڑے گا۔ شہزادے نے اس کی بات پر بھروسہ کر لیا اور کہا، ٹھیک ہے، ثبوت اکٹھے کرو۔ جو کچھ اس عورت نے کہا ہے وہ بہت ہی سنجیدہ بات ہے، میں جانتا ہوں، اور بات مجھے پتہ چلنی چاہیے جو تم مجھے نہیں بتا رہے ہو۔ جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ وہ عورت اب دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ میں نے تو نوکر کو برا پھنسوا دیا، اب یہ کہاں سے اس کو اپنے ثبوت لا کر دکھائے گا۔ بات تو کچھ بھی تھی نہیں۔ شہزادہ کسی کام سے محل کے اندر چلا گیا، لیکن نوکر وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے اس عورت کو جو اسے بار بار دیکھے جا رہی تھی، بلکہ اس کا دھیان کہیں اور ہوا، تو وہ عورت نے سوچا کہ مجھے اس نوکر نے ابھی یہاں پر کھڑے دیکھا نہیں ہے۔ وہ چپکے سے وہاں سے نکلی اور وزیر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نوکر نے اس فحاشہ کو وزیر کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو حیران ہوا، لیکن خاموشی سے چلتا ہوا وزیر کے کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا، اور جو اس نے سنا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزیر جو اس کا دوست ہے وہی اس کا دشمن ہے۔ عورت کہہ رہی تھی، ارے میں نے تو بڑی چال چلی تھی، نہ جانے اس غلام کے بچے نے کیا کہا کہ شہزادے نے اسے چھوڑ دیا۔ تمہیں کام دے چکا ہوں، اس کے پیسے تمہیں مل رہے ہیں، اس لیے کام خراب نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تم جانتی ہو نا میں تمہارا کیا حشر کر دوں گا۔ وزیر نے کہا، میں جانتی ہوں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکلی اور شہزادے کے کمرے میں چلی گئی۔ شہزادے نے کہا، تم وہی ہو نا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں بہت دکھی ہوں اور بہت بے سہارا عورت ہوں، اس غلام نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں نے اسے جو بات بتائی پھر وہ مانی نہیں رہا۔ شہزادے نے کہا، کیا بات کی تھی تم نے اس کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ صبح تک مجھے سب کچھ بتا دے گا۔ جی شہزادے، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو جھوٹ بتائے میں ہی آپ کو سچ بتاتی ہوں، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، برائی کی ہے، اور میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہی بات میں اس کے کان میں بتائی تھی، کیونکہ ایسی بات کھلے عام تو نہیں بتائی جا سکتی نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے بارے میں کچھ بھی بتائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اور میرے بچے کو بھی مروا دے۔ آپ مجھے اس درندے سے بچا لے، میں آپ سے مدد کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ شہزادے کو ویسے ہی جھوٹ پسند نہیں تھا، اور اس عورت کے اس طرح رونے دھونے پر، آنسو بہانے پر اسے ساری باتیں بتا رہی تھی، وہ اسے یقین آ گیا۔ میرے نوکر نے، میرے غلام نے اس کے ساتھ بدکاری کی؟ صبح ہونے سے پہلے اس غلام کو دربار میں بلایا گیا۔ شہزادے نے کہا، میں نے تمہیں عزت دی، مان دیا کہ غلام کا بیٹا ہو کر تمہیں اپنے برابر میں بٹھایا، اس لیے کہ تم میرے دوست تھے اور میرے لیے دوستی کی بہت اہمیت ہے اور بہت قدر ہے، لیکن میں نے تم سے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، غداری نہیں کرنا، میرے پیٹھ پیچھے کوئی کام نہیں کرنا۔ تم نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کو ہم بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔ غلام نے کہا، میں نے کون سا کام کیا ہے؟
میں نے آپ سے کہا نا کہ صبح تک میں آپ کو سب کچھ سچ بتا دوں گا۔ اس سے پہلے ہی مجھے سچائی پتہ چل چکی ہے۔ تم نے ناجائز رشتہ رکھا ہے اس عورت کے ساتھ جو کہ اکیلی ہے، جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ تم اس کی بے بسی اور لاچاری کا فائدہ اٹھایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیوں ایسا کروں گا؟ آج سے پہلے اس سے میں ملا ہی نہیں، اور ہماری اسلام میں یہ جرم ہے۔ اسلام کے نام پر تم کیا کرتے پھرتے ہو یہ سب مجھے پتا ہے، اور جنگل میں جا کر یہی حرکتیں کرتے تھے نا۔ میں نے ساری خبریں نکلوا لی ہیں کہ تم جنگل میں جا کر ہمارے لیے کچھ ایسا جال بن رہے تھے کہ جس سے ہماری حکومت ختم ہو جائے اور تم یہاں کے بادشاہ بن جاؤ۔ اس نے کہا ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ میں آپ کا دوست ہوں اور دوستی کا مطلب اچھے سے سمجھتا ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو تو پھر بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کا کون باپ ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ میں آپ کو یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ صبح سارے ثبوت اکٹھے کر کے دوں گا، لیکن آپ نے تو مجھے ایک رات کا بھی وقت نہیں دیا۔ شہزادے نے کہا بس بہت ہو گیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اسی جنگل میں چلے جاؤ جہاں پر جا کر تم نے نہ جانے کون سے خرافات کیے ہیں۔ وہ بہت بے عزت ہو کر وہاں سے نکلا۔ اس پر الزام آ گیا تھا، اس بات کی اسے فکر نہیں تھی۔ دوستی ختم ہو گئی تھی، بھروسہ نہ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ مر جانا پسند کرتا۔ وہ جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہ غمزدہ چل رہا تھا کہ اسے کسی کی آواز آئی، اے بیٹا، تمہاری جان میں بچا سکتا ہوں۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید لباس میں نورانی چہرے والے بہت ہی خوبصورت سے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر اس نے کہا آپ کون ہیں؟ میں تمہاری مدد کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہوں، کیونکہ جو انسان نیک ہو اور جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اس پر الزام لگایا ہو، تہمت لگائی گئی ہو، تو اس کو بچانے کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا جاتا ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ میری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو تم کو پتا ہوگا کہ تمہارے لیے سازش کی ہے، اور اس جال کو بننے والا کون ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے، وزیر کا بیٹا۔ وزیر کا بیٹا چالباز بھی ہے، جلن کرتا ہے تم سے، اور جانتا ہے وہ عورت کون ہے۔ وہ اس جنگل سے ہی گزر رہی تھی تو میں سمجھ گیا وہ کس ارادے سے یہاں سے گئی ہے۔ تم کو نہیں پتا، لیکن وہ ایک فحاشہ عورت ہے جو کہ اسے بھاری قیمت پر وزیر نے خریدا ہے، اور یہ کام تو وہ کرتی رہتی ہے۔ وہ کوئی دکھی عورت نہیں، وہ صرف وزیر کے کہنے پر یہ کام کر رہی ہے، صرف جھوٹ بول رہی ہے تاکہ شہزادہ تمہیں اپنے ملک سے ہی باہر نکال کر پھینک دے اور وزیر اس کا دوست بن کر راج کرے۔ اسے سن کر ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، برسوں پرانی دوستی تھی اور اس طرح دوستی کا ٹوٹنا ایک دوست کو برداشت نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ میرا کس طرح ساتھ دیں گے؟ آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ نہیں، میں تمہارے ساتھ دربار میں نہیں جاؤں گا اور ایک خاص جانور بھیجوں گا، وہ تمہارا کام کرے گا، کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کی بات نہیں مانتا ہے۔ تو مجھے یہاں سے لے کر جاؤ گے تو شہزادہ شک بھی کر سکتا ہے، اس لیے ایک ایسے جانور کو لے کر جاؤ جو کہ اپنے منہ سے گواہی دے کہ تم بے گناہ ہو اور خطاوار کون ہے۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا بھلا وہ کون سا جانور ہے جو باتیں کرتا ہے؟ اللہ والے نے کہا اے بولنے والے جانور ادھر آؤ، تمہیں کسی کے کام کے لیے جانا ہے۔ اتنے میں ایک بندر وہاں پر اچھلتا ہوا آ گیا اور بولنے لگا جی اللہ والے آپ کہیں کس کا کام کرنا ہے؟ یہ جو یہاں پر بندہ کھڑا ہے اس کے ساتھ جاؤ اور تم جانتے ہو کہ کیا گواہی دینی ہے۔ جی میں سب جانتا ہوں۔ مجرم کون ہے؟ غلام بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا اللہ والے بندر بولتا کیسے ہے؟ کہنے لگا اس نے ایک بہت بڑی نیکی کی ہے، یہ چاہتا تو اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ سکتا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ دراصل یہاں اس جنگل میں ایک دن بہت بڑا طوفان آ گیا تھا اور سب جانور پریشان ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اس بندر نے سب کو بچا لیا۔ اس وقت ہم بھی اسی جنگل میں آئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ بندر ہر ایک کی جان بچا رہا تھا۔ اس جنگل میں آ کر میں نے دیکھا کہ زوروں کی ہوائیں چل رہی تھی، لیکن یہ جانور سب کو اپنے پاس ایک درخت پر بٹھائے ہوئے تھا۔ پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک جانور کو دعا کرتے ہوئے اللہ کو پکار رہا تھا، اور اتنی خوبصورت انداز سے، اتنے خوبصورت ناموں سے کہ میں خود حیران تھا۔ اس نے کہا اے اللہ، اے قادر، اے مالک، میں جانتا ہوں تو طوفان بھیجنے والا ہے، تو عذاب بھیجنے والا ہے، تو قہر والا ہے، تو غصے والا ہے، تو غضب والا ہے، لیکن تیری رحمت، تیری محبت، تیری چاہت اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ طوفان آتے ہیں، یہ زلزلے آتے ہیں، لیکن اللہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے، تو قادر ہے، تو بہت پیارا ہے، تو بہت مہربان ہے، تو ہمیں معاف کر دے اور میرے ان ساتھیوں کی جان نہ جائے، اس طوفان کو لوٹا دے، اور اگر میری گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو میں تجھ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ تیری عاجز مخلوق تجھ سے معافی مانگتی ہے۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا
میں نے کسی انسان کی ایسی دعا نہیں سنی جو اس نے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگی۔ تو مجھے پتا چلا کہ جانور ہم سے کہیں زیادہ اللہ پاک سے محبت کرنے والے اور اس سے دعائیں مانگنے والے ہیں، اور ہم تو اتنے گناہ کرتے پھرتے ہیں پھر بھی زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، اور یہ تو بے گناہ ہوتے ہیں، بے زبان ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، پھر بھی اتنا جھک کر اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح پڑھتے ہیں صبح و شام۔ پھر اس کی دعا میں نے اپنی دعا بھی ملا لی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس طوفان کو روک دیا۔ وہ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ جب یہ جس درخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھی دوست اس کے ساتھ تھے، وہ درخت نہیں اکھڑا، وہ اپنی جڑوں کے ساتھ وہاں کھڑا رہا۔ اللہ پاک تو سب سے محبت کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادت سے خوش ہو کر ہمیں بہت نوازے گا، وہ ہمارے عبادات کو مانتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ ہمارے بہت قریب ہے۔ اس بندر کی دعا سے اتنا خوش ہوا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، یا رب کائنات، یا اللہ اس بندر کو اب اتنی طاقت دینا کہ جب چاہے یا کسی جانور یا کسی انسان کی جان بچا سکے، اور اس وقت تو اس کے منہ میں زبان دے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا کر دی، تب سے یہ بولنے والا بندر بن گیا۔ تم ایک انسان ہو، دوستی کے لیے تم نے سب کچھ کیا، لیکن تمہارے دوست نے ہی تمہیں چھوڑ دیا، تمہیں اس نے جانا ہی نہیں، مانا ہی نہیں، صرف ایک عورت کے الزام لگانے پر۔ تو اب یہ تمہیں اس الزام سے بری کرے گا، یعنی کہ چھڑوائے گا۔ بندر نے کہا، چلو دوست، میں تمہارے ساتھ دربار میں چلتا ہوں، شہزادے کو میری بات پر یقین کرنا پڑے گا۔ اب وہ لوگ پہنچے محل میں، اس کے ساتھ ایک بندر کو دیکھ کر ویسے ہی سارے درباری ہنسنے لگے کہ بندر کو لے کر آیا ہے، کیا کرتب دکھانا ہے اس نے کہا، شہزادے حضور، عورت میرے کان میں جو کچھ کہہ رہی تھی یہ بندر آپ کو بتائے گا۔ شہزادے نے کہا، خود تم سے کچھ ہوا نہیں اور اب ایک بے جان جانور کو لے کر آئے ہو، یہ بولے گا؟ اسی وقت بندر کی آواز آئی، جی ہاں، میں بول سکتا ہوں، انسانوں کی طرح باتیں کر سکتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ یعنی وہ فحاشہ عورت اس غلام کے کان میں جو کچھ کہہ رہی تھی، دراصل وہ یہ بتا رہی تھی کہ میں مصیبت میں ہوں، میری مدد کرو، وزیر نے میری عزت کو لوٹا ہے اور آج میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، میں حاملہ ہوں، میری جان بچا لو اور یہ بات شہزادے حضور سے کہہ دو۔ بندر انسانی زبان میں کلام کر رہا ہے اور یہ گواہی دے رہا ہے۔ شہزادے کو بھروسہ نہیں تھا، لیکن غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا، کسی کو مت بھیجیے گا، مناسب یہ ہے کہ خود جا کر اس وزیر کے منہ سے آپ یہ اگلوائیے، کیونکہ وزیر اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ شہزادہ نے جب دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا، کون ہے؟ جواب نہیں آیا تو وہ الجھتا ہوا باہر نکلا۔ شہزادے کو اپنے سامنے پا کر وزیر گھبرا گیا۔ شہزادے نے کہا، راستے سے ہٹو۔ ویسا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کرتا، شہزادے کا حکم تھا۔ اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ شہزادہ اندر آیا تو وہ عورت چپ چاپ سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ تو یہ ہے تمہاری چال سازی، تم نے ہمارے اتنے اچھے دوست اور ہماری دوستی میں درار ڈالنا چاہی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کوئی بھی گواہی نہیں دے سکتا؟ وزیر بولا، کس نے گواہی دی ہے؟ اس غلام نے، یہ تو ویسے ہی آپ کا دشمن ہے۔ اسی وقت وہ بندر اچھلتا کودتا ہوا وہاں آ گیا۔ اس نے کہا، میں نے گواہی دی ہے۔ وہ تو منہ کھولے اس بندر کو سن رہا تھا۔ شہزادے نے کہا، جہاں کوئی انسان آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، وہیں اللہ تعالیٰ ایک جانور کو بھی بولنے کی طاقت دے دیتا ہے، اور اس نے گواہی دی ہے۔ جرم کبھی چھپتا نہیں، اس کے لیے بے جان بھی بول پڑتے ہیں، اور آج ایک بندر کی گواہی کام آئی۔ اس فاحشہ عورت کو تیرے کمرے میں دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ بچہ بھی تمہارا ہے۔ سچ کہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے میرے ساتھ، بلکہ غلام کے ساتھ ہے۔ آپ نے خود دیکھا، جانا، یہ غلام کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اب تم نہیں اگلو گے اپنے منہ سے، جو کچھ بھی کیا ہے تم نے کیا ہے، میں سپاہیوں کو حکم دوں گا کہ تمہیں گرفتار کر لیا جائے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ اسی وقت وہ بندر اچھلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے منہ کو نوچنے لگا، اور اس اچانک حملے پر وہ زور زور سے چیخ رہا تھا۔ اس بندر نے اس وزیر زادے کو خون میں نہلا دیا۔ آخر کار اس نے منہ سے اگل دیا، رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، سچ بتاتا ہوں میں نے کیا کیا ہے۔ ویسے بندر نے گواہی تو دے دی ہے، اور اب میں سب کے سامنے مانتا ہوں کہ میں آپ کی اور اس نوکر کی، غلام کی دوستی سے جلتا تھا، حسد کرتا تھا، میرے دل میں آگ لگی تھی، کیونکہ آپ اس کو میرے سامنے اہمیت دیتے، یہ آپ کا جگری یار بن بیٹھا تھا۔ بس اسی وجہ سے میں نے اس بدکار عورت کو آپ کے پاس بھیجا، تاکہ یہ اس کے خلاف باتیں کر کے آپ کے دل میں نفرت ڈالے۔
تم نے یہ سب اس لیے کیا کہ یہ میرا دوست تھا؟ ہاں، میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ میں یہاں پر حکومت کروں اور اپنے باپ کی طرح میں بھی یہاں کا وزیر خاص بن جاؤں، اور اس شخص نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہ کام کروں۔ میں شرمندہ ہوں، میں سمجھ گیا جو برا کرتا ہے اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ ایک جانور ہی اس شخص کی صفائی کے لیے بول پڑتا ہے تو میں کیسے بچ سکتا تھا؟ اب آپ جو چاہیں آپ سزا دے سکتے ہیں۔ شہزادہ بولا، جس طرح میں نے کہا تھا، جو اگر ہم میں سے کسی کو دھوکہ دے گا یا پھر پھوٹ ڈالے گا تو اسے بھرے بازار میں بے عزت کیا جائے گا اور رسوا کیا جائے گا۔ تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، تمہیں پتھر مارے جائیں گے۔ تم تیار ہو؟ اس وقت نوکر رو کر آیا۔ اس نے کہا، شہزادے، آپ اسے ایک بار معاف نہیں کر سکتے؟ وہ بولا، اس حالت میں بھی، جبکہ اس نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا اور تمہیں اس نے سب کے سامنے بے عزت کروایا۔ وہ بولا، ہاں، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ اگر تم کہو گے تو پھر میں معاف کر دیتا ہوں، اور یہ آج سے میرا دوست بھی نہ رہے گا، وزیر بھی نہ رہے گا، بلکہ اس کو نوکر بنا دیا جائے گا۔ یہ ہمارا غلام ہے اور تم یہاں کے وزیر خاص بنو گے۔ نوکر نے کہا، نہیں، مجھے نہیں چاہیے یہ تاج و تخت، مجھے نہیں چاہیے شہرت، یہ درجہ، کوئی مرتبہ نہیں چاہیے۔ میں وہیں اچھا ہوں جہاں پر وہ اللہ والے رہتے ہیں، کیونکہ انسان سے دوستی کر کے ہمیں پھر بھی اپنی سچائی کا اسے یقین دلانا پڑتا ہے، جبکہ ایک اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ پاک کے دوست ہوتے ہیں، اللہ جن کا دوست ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں اور اللہ مجھے قبول کر لے، کیونکہ برے وقت میں وہی کام آتا ہے، اور وہی میرے کام آیا۔ میری صفائی بھی دلوائی تو ایک جانور سے دلوائی، وہی میرے کام آیا۔ میری صفائی بھی دلوائی تو ایک جانور سے دلوائی۔ یہاں تو انسان اتنے عرصے سے میں آپ کا دوست رہا اور آپ نے میری ایک بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ اس عورت کو آپ جانتے نہیں تھے اور نہ ہی آپ اس کو ملے تھے۔ کل کی آئی عورت نے آپ کے دل کو اپنی طرف کر لیا، اور ایک دوست آپ کو یقین دلاتا رہا کہ میں سچا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ تو کیا فائدہ ایسی دوستی کا؟ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، وہ جنگل ہی میری جگہ ہے۔ اس کے بعد اس نے بندر دوست کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چلا گیا، کیونکہ اب اس کی دوستی اس بندر سے ہو چکی تھی۔